وہ انسان کا دل ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو جسم بھی ٹھیک ہے، وہ خراب ہے تو جسم بھی خراب ہے، یعنی اس کے ٹھیک ہونے پر انسان کی شخصیت بہترین ہے، اس کے خراب ہونے پر انسان کی شخصیت وہ بدترین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج سے ہم ایک انتہائی دلچسپ اور معلوماتی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کے اندر سے بہت کچھ سیکھیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ انسان کا اپنا جسم ہے، اس کی باڈی۔ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تم اپنے ہی نفس کے اندر، اپنے ہی جسم کے اندر جھانکو اور دیکھو کہ اللہ کی کتنی نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر کوئی بھی انسان اللہ رب العزت کی ایک نعمت کو پکڑے اور بیٹھ جائے اور دیکھے کہ اس کے اندر کتنی ڈائمینشنز ہیں، اس کے اندر کتنی فنکشنالٹی ہے، تو وہ اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ کسی ایک نعمت، آنکھ کو لے کر بیٹھ جائیں تو اس کے بارے میں بھی کوئی میڈیکل سائنس اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ اس کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کام کر رہی۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو بنایا اور پھر اس جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پرزہ اس کے اندر رکھ دیا، ایک پارٹ ہے، ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کے اندر رکھا، جو اس کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے اور احکامات بھیجتا ہے، میسیجز بھیجتا ہے۔ پھر اس کے ذریعہ سے اس کا جسم، اس کی سوچ، اس کا تفکر، اس کا نظریہ وہ ورک کرتا ہے اور کام کرتا ہے، اور اس کو ہم دل کہتے ہیں، عربی میں اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ انسان کے جسم کے اندر، اس کی باڈی کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جائے، اگر وہ درست ہو جائے تو اس کے سارے کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک اس کا ایسا حصہ ہے جسم کا جس کے اوپر سارے جسم کا انحصار، جیسے وہ سوچے گا اسی طرح کی شخصیت ابھر کر سامنے آئے۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، خبردار، متوجہ ہو کر یہ بات سنو، الا تنبیہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو جسم بھی ٹھیک ہے، وہ خراب ہے تو جسم بھی خراب ہے، یعنی اس کے ٹھیک ہونے پر انسان کی شخصیت بہترین ہے، اس کے خراب ہونے پر انسان کی شخصیت وہ بدترین ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بتلایا ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ سوچنے کی، وہ سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس پاور ہے، اللہ نے اسے دی۔ سورۃ الاعراف آیت 179 ہے، اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ ان کو دل دیے گئے تھے لیکن انہوں نے اپنے دلوں کو وہ چیز سوچنے پر مجبور نہیں کیا، اس طرف لے کر نہیں آئے، یعنی ان کے دل وہ چیز سوچتے نہیں تھے جو اللہ رب العزت ان کو سمجھانا چاہتے تھے، جس کی طرف لے کر آنا چاہتے۔ معلوم ہوا کہ دل سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی طاقت رکھتا، اور آج 20ویں صدی کے اندر آ کر سائنس نے اس کو مانا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے صدیوں پہلے بتلا دیا۔
پہلے لوگ یہی کہتے تھے کہ صرف دماغ سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہی باڈی کو، جسم کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ بتلایا تھا، احادیث مبارکہ نے یہ بتلایا تھا کہ یہ دل جو ہے اس کے اندر طاقت ہے، تھنکنگ پاور ہے اس کے اندر، اور یہ رکھتا ہے۔ اب ہم نے اس کے اقسام کو دیکھنا ہے، دل کی کیفیات کو دیکھنا ہے، دل کہتے کسے ہیں اور کیوں کہتے ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت دلچسپ سیریز ہوگی، اور علامہ اقبال بھی کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے، ہم نے عام معاشرے میں سنا ہے، جو بات انسان کے دل سے نکلے اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اور مؤثر ہوتی ہے وہ بات۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ تاثیر اس کے اندر کیوں آتی ہے؟ انسان صرف دماغ سے سوچے اور اپنی عقل سے سوچ کر جو بات کرتا ہے اس کے اندر وہ تاثیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ جو دل سے نکل کر دماغ کی طرف جاتی ہے، پھر اس کی زبان پر آتی ہے، جو تاثیر اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہی بات علامہ اقبال رحمہ اللہ اس شعر کے اندر گانا، اور وہ تاثیر کیوں ہوتی ہے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور آپ کا وقت درکار ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور انشاءاللہ اگلی قسط کہ دل کیا ہے اس کا انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔